آج ہم مینیفیسٹو کے بارے میں بات کریں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا مینیفیسٹو آج ریلیز کر رہے ہیں. ہم جموں کشمیر کے حالات کو دیکھ کے, یہاں کی ضرورت کو دیکھ کے, سڑک, بجلی, پانی, ترقی کی بات تو سبھی کریں گے, تمام جماعتیں کریں گے, مگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کی. خاص طور سے 2019 کے بعد جب سے جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا, جس وقت سے لے کے آج تک ہماری شناخت ہو, ہماری زمینیں ہو, ہمارے وسائل ہو, یہاں تک کہ ہماری نوکریاں ہو, ہماری بات کرنے کی آزادی ہو, ہر ایک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں ہمیں دن بدن بے اختیار کیا جا رہا ہے, ہمیں بے دخل کیا جا رہا ہے, وہاں آواز اٹھانا اس وقت سب سے بڑا جو فرض ہے جموں کشمیر کا, وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنی آواز, اور یہاں کے لوگوں کا جو درد ہے, جو تکلیف ہے, اس کو آواز دے سکے. ہمارا مینیفیسٹو زیادہ اسی کی ارد گرد ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع میں ہی جو ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ, ہمارا ڈومیسائل کہیے, ہماری زمین کے, لینڈ کے لاز تبدیل کیے گئے, جس کی وجہ سے جو ہمارے اثاثے ہیں, جو ہمارے ریسورسز ہیں, بجلی ہو, پانی ہو, اس کے بعد لیتھیم آ گیا, اس کے بعد آپ کا نیلم آ گیا, اس کو باہر کے لوگوں کو, جو بڑے سرمایہ دار ہیں, ان کو مونگ پھلی کے دام ان کو تحفے کے طور پہ دیا جا رہا ہے. ہمارے جو ترقی کے کام ہیں یا ڈیولپمنٹ ورکس, ان کے ٹھیکے بھی باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. ریت, باجری سے لے کے لیتھیم تک سب جو ہے باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. نوکریاں دینے کے بجائے ریکروٹمنٹ میں سکیمز, دھاندلیوں کے اوپر دھاندلی, مگر نوکریاں دینے کے بجائے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان باہر کے ملک کے اور یہاں کے جیلوں میں جو ہیں پچھلے 5 سال سے نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی کیس, نہ کوئی کارروائی, جیلوں میں وہ بند پڑے ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. ہماری جو ٹرائبل کمیونٹیز ہیں, چاہے گجر ہیں, پہاڑی ہیں, بکروال ہیں, ان کو اپنی ہی زمین سے کھدیڑا جاتا ہے, ان کو تنگ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو بیک بون ہارٹی کلچر ہماری انڈسٹری کی ہے, اس کو بھی آگے بڑھانے کے بجائے ایسے اقدامات کیے گئے جس سے ان کو بہت نقصان ہو گیا. ہمارے ٹریڈرز ہو یا ٹرانسپورٹرز ہو, وہ بہت ہی زیادہ نقصان میں جا رہے ہیں. روز ہمارے یہاں چھاپے پڑتے ہیں, خاص کر جو ہمارے کاروباری لوگ, ان کو ڈرایا جاتا ہے. ای ڈی ہو, انکم ٹیکس ہو, این آئی اے ہو, ان کو دھمکایا جاتا ہے. پاسپورٹ کسی کو نہیں دیا, بہت سارے لوگوں کے بند ہوتے ہیں. این او سی کے لیے تنگ کیا جاتا ہے, شک کی بنیاد پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے, اور کوشش ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک احساس شکست کا احساس دلایا جائے. لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, مردہ بن کے بیٹھ جائیں گے, مگر ہم نے فیصلہ کیا ہے, پی ڈی پی نے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 5 سال سے ہم نے اپنی آواز کو برقرار اٹھا کے رکھا, جس کے لیے پی ڈی پی کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. ہماری پارٹی کو توڑا گیا, ہمارے لوگوں کو لے کے گئے, ہمارے ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے. مجھے بذات خود تنگ کیا گیا ہے, میری مدر کو تنگ کیا گیا, میرے بھائی کو تنگ کیا گیا. ہر حساب سے جو چل پڑا وہ کر لیا, اور میرے ورکروں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے, مگر ہم نے جموں کشمیر کی آواز کو دبنے نہیں دیا. تو آج کا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو میں نے مدعوں کی بات کی, اس کے بارے میں بات کریں گے. ابھی تک یہاں کرتے تھے, اس کے بعد پارلیمنٹ میں کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ایم پی ایل اے ڈی فنڈ ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس میں بھی ہماری پریورٹی یہاں کے یوتھ ہوں گے, جو who are the first and the worst victims of جو بھی جموں کشمیر میں 2019 کے بعد ہوا ہے, جیلوں میں ان کو ڈالتے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو فٹافٹ ان کو ایس ایچ او صاحب آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پوسٹ ہٹاؤ گے کہ یا تم کو جیل میں ڈال دیں. جرنلسٹ کا کیا حال ہے وہ سجاد سے پتہ چلتا ہے, 5 سال کے بعد چھوڑ دیا, دوبارہ بند کر دیا. یہ جرنلزم کا حال ہے. تو ہماری کوشش رہے گی کہ نوجوانوں کو پریورٹی دے کے ان کے لیے پلے گراؤنڈز, ان کے جو کھیل کود کا سامان, ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لیپ ٹاپ ہو, کمپیوٹر, جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا. عورتیں جن کو گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی, ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے جو اسکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسرے چیزوں کی, وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں, ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینئنس ہوتی ہے. ہم اس کو پریورٹی دیں گے.
دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے، اس کو ہم پریورٹی دیں گے وہاں، اور جو ٹیوب ویلز کے لیے مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری، پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے، ٹنل ابھی ہے نہیں، تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل، راجدھانی ٹنل اور سادھنا ٹنل، انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے.